السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اور آج میں کھیر بنا رہی ہوں۔ آپ لوگ کھیر کی ریسیپی دیکھیں۔ ابھی میں نے ملک اور شوگر جو ہے اس کو مکس کر کے گرم کیا ہے، اور 1 گھنٹہ کے لیے میں نے جو چاول بھگو کے رکھے تھے نا ان کو میں نے گرائنڈ کیا اور اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ اب میں اس کو بس پکاتی رہوں گی، اور یہ جب تھک ہو جائے گی نا تو یہ ریڈی ہو جائے گی۔ نہ اس میں آئل جانا ہے، نہ اس میں کوئی اور چیز جانی ہے۔ کشمش اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں، میں نے صرف الائچیاں ڈالی ہیں کیونکہ میرے پاس کشمش نہیں تھا۔ تو بس یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی جو ہم لوگ بناتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ پردیس ہے بھئی، یہاں پر کوئی اپنا نہیں ہے، تو یہاں پر اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے خود ہی بہانے تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ بہت ایزی لگتا ہے سم ٹائم کہ باہر چلے جائیں، کسی اور کنٹری میں شفٹ ہو جائیں، اور زندگی جو ہے نا وہ سکون میں آ جائے گی۔ تو سکون کہیں بھی نہیں ہے، سکون جو ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہے، سکون صرف اپنوں کے پاس ہوتا ہے۔ اور اپنے جو ہے نا وہ سم ٹائم زندگی آپ کی اتنی مشکل بنا دیتے ہیں کہ ان کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، ان سے دور جانا پڑتا ہے۔ باہر جو دوسرے کنٹری ہیں پاکستان کے علاوہ، کیونکہ میں پاکستان سے ہوں تو میں اس لحاظ سے بات کروں گی کہ پاکستان کے علاوہ جو کنٹریز ہیں نا وہ آپ کو بہت کچھ دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے آپ کو بھی ریٹرن میں بہت کچھ دینا پڑتا ہے۔ تنہائی کی زندگی قبول کرنی پڑتی ہے، اکیلے اپنی خوشیوں کو منانا پڑتا ہے، اپنے غموں کو اکیلے ہی ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ مشکل وقت میں کوئی اپنا آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، اتنی تنہائی ہوتی ہے، اتنا اکیلا پن ہوتا ہے کہ سم ٹائم گھبرا جاتا ہے انسان۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ پاکستان میں اگر ہمیں سب کچھ ملے پراپر وے میں، اور ہم نے جو پڑھا ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں جابز ملیں، یا ہماری آنیسٹی کے مطابق ہمیں جاب کرنے دی جائے، تو کوئی بھی بندہ، میں سمجھتی ہوں، پاکستان چھوڑ کے تو کسی اور کنٹری میں نہ جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا ماحول ہوتا ہے سم ٹائم جہاں آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ نہیں ملتا، آپ کو اپنی ایجوکیشن کے مطابق جاب نہیں ملتی، آپ کو اپنی محنتوں کے مطابق اجرت نہیں دی جاتی، سیلری بہت کم ہوتی ہے، پھر بہت ساری پالیٹکس ہوتی ہیں۔ آپ جہاں جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ پالیٹکس ہوتی ہیں، پالیٹکس والا ماحول ہوتا ہے، تو ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ چیز ہے کہ پالیٹکس بہت ہے، ہر چیز میں، ہر جگہ، ہر جاب، کسی بھی طرح کی جاب ہے تو وہاں پہ پالیٹکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوسرے ملکوں میں یہ ہے کہ وہاں پر یہ نہیں ہے، بس آپ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں نا تو بس ٹھیک ہے، اوکے، تو یہ ہے فائدہ۔ لیکن آپ کو بہت کچھ، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے ریلیٹیوز، اپنے پیارے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، ان سے سب سے دور آنا پڑتا ہے، چاہے آپ اکیلے ہیں چاہے فیملی والے ہیں۔ تنہائی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، بوریت ہوتی ہے۔ آپ بیمار ہو گئے ہیں نا تو آپ کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اچھا، تو جو فیملیز جہاں پر رہ رہی ہوتی ہیں نا ان کی لائف بھی لمیٹڈ سی ہوتی ہے، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا پاکستان کی طرح کہ جب دل کیا تو کہیں بھی چلے گئے، کسی بھی ریلیٹیو کے گھر چلے گئے، تو یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، اگر آپ فلیٹس میں رہ رہے ہیں تو چھوٹا سا فلیٹ ہوگا، 1 BHK ہوگا، 2 BHK ہوگا۔ تو اگر ہسبینڈ چلے جاتے ہیں جاب پہ، صبح ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ اسکول گوئیں گے، وہ اسکول چلے جاتے ہیں، تو سارا دن آپ جو ہے نا گھر میں اکیلی رہیں گی، بور ہوتی رہیں گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ گھر کے کاموں سے جب فری ہوں گی، عبادت کریں گی، ٹی وی دیکھیں گی، موبائل دیکھیں گی، اس کے علاوہ آپ کی کوئی لائف نہیں ہے۔ پھر بچے جب آئیں گے اسکول سے تو انہوں نے پھر ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ ان کے فادر آئیں گے ڈیوٹی سے، تو اگر تو وہ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو پھر تو وہ ان کو لے جائیں گے باہر، لیکن اگر وہ تھکے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے ریسٹ کرنا ہے، تو پھر ویکینڈ تک بات چلی جاتی ہے، اور ویکینڈ پہ بھی 100 کام نکل آتے ہیں۔ جو دوسرے ملکوں میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں نا ان کی بھی زندگی اتنی کوئی آسان نہیں ہوتی ہے، بہت ساری، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ جہاں پر آپ کو سکون ہوتا ہے اور بہت سارے آپ بہت ساری مخالفتوں سے آپ دور ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر تنہائی جو ہے نا وہ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کسی اور کنٹری میں شفٹ ہونے کا پروگرام بنا رہے ہیں نا تو یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پاکستان والا ماحول بالکل بھی نہیں ہوگا، ایک ڈسپلنڈ لائف ہوگی، اور بہت ساری جو چیزیں ہوں گی نا، انٹرٹینمنٹس جو پاکستان میں آپ کو میسر ہیں وہ وہاں پر نہیں ہوں گی۔ تو اگر تو آپ اکیلے رہ لیں گے، اور آپ میں اتنا جگرا ہے، اتنا حوصلہ ہے کہ آپ اکیلے سروائیو کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا آپ کو آتا ہے نا، تو پھر تو پرفیکٹ ہیں آپ کسی بھی دوسرے کنٹری میں رہنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ ایسے ماحول میں رہنے کے عادی ہیں کہ آپ کے ارد گرد سب ہوں تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ اینڈ پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ پرابلم بنتا ہے نا تو امی اور بہنیں نہیں ہوں گی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کے بچوں کو ایٹ لیسٹ سنبھالنے کے لیے، تو سب کچھ خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ سم ٹائم ہسبینڈ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لے کر ہاسپٹل آپ کے چیک اپ کے لیے جائیں، یا بچوں کے چیک اپ کے لیے جائیں، یا گروسری کے لیے جائیں، تو یہ سب کچھ آپ کو خود مینیج کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں کی بہت اچھی ہے کہ یہاں پر سیفٹی ہے، آپ رات کو چلے جائیں، دن کو چلے جائیں، کسی بھی ٹائم کہیں پہ بھی چلے جائیں نا، آپ سیف ہیں۔ لیکن سپورٹ سسٹم آپ کا یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ امی آ جائیں گی اور وہ ہیلپ کر دیں گی، بہنیں ہیلپ کر دیں گی، بھائیوں کو فون کروں گی اور وہ یہ کام کر دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے جب آپ نے یہاں آنا ہے۔ اوکے جی۔